بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق خدا کی تکلیف دور کر کے خود تکلیف اٹھا لینا ہی اصل سخاوت ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش۔ زندگی میں آپ کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل اور ذہنی سکون کو نقصان پہنچائے۔ غلطیاں آپ کو سمجھدار بناتی ہیں اور درد آپ کو مضبوط۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ جب بے ضرورت اور لمبی بات کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، اس لیے بقدر ضرورت کلام کیجیے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیں۔ مزاج کے خلاف کی گئی بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کوشش اور دعا کے بغیر گناہ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے آپ لاکھ دعوے کریں گناہ چھوڑنے کے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو غلطی سے سیکھے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ عبادت کر کے تکبر کرنے والے سے گناہ گار توبہ کرنے والا بہتر ہے۔ آپ باپ بن کر تربیت کرنے کا دور نہیں، بلکہ دوست بن کر تربیت کرنے کا دور ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عبرت یہ ہے کہ دوسرے کے کمالات دیکھ کر اپنے نقائص سامنے آ جائیں۔ جسمانی امراض سے زیادہ روحانی امراض خطرناک ہیں۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زمین۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔ عیب دیکھنا بھی عیب ہے، عیب اپنے دیکھنے چاہیے، دوسروں کی خوبیاں۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہیں لے لیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور یقین جانیں ایسا کرنے سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آج کل کسی کے پاس کسی کی آنکھ کے آنسو، تکالیف، مجبوریاں اور اداسی دیکھنے کا تو وقت نہیں، مگر لوگوں کے عیب، غلطیاں دیکھنے کا ہر کسی کو بہت وقت ہے۔
حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد انسان مرتا تو نہیں لیکن بہت سی امیدیں ضرور مر جاتی ہیں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو پہ آپ دوسروں کو تولتے ہیں اس ترازو پر خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جو بات آپ کو خوش کرتی ہے اگلے کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون اور خوشیاں صرف عبادات سے نہیں بلکہ معاملات کو سنوارنے سے بھی آتی ہیں، لہٰذا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں نہیں۔ بندے کے ایمان اور اللہ سے محبت کے لیے نماز جیسا کوئی پیمانہ نہیں، یہ ایک ایماندار پیمانہ ہے جس سے ناانصافی کی کوئی توقع نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آدمی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے مابین کی مسافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں ہی معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کر دے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جس نے ایک دن میں 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تم اللہ کو فراغت و عیش میں یاد رکھو، وہ تمہیں مصیبت و سختی میں یاد رکھے گا۔ جو زکوٰۃ روک لیتا ہے اس کے مال کی حفاظت روک لی جاتی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آخرت میں نامہ اعمال کے ترازو میں اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ کسی مسلمان کی عیادت کرنے والا اپنا گھر جنت میں بنا لیتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے والا آدمی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔